گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں 4 میجر فیکلٹیز ہیں. جو 4 میجر فیکلٹیز ہیں وہ آپ ایزیلی ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میجر امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ہمیشہ 1 سیٹ ہے بلوچستان کے لیے اینڈ 1 سیٹ ہے گوادر کے لیے. تو آپ تھرو آؤٹ اگر آپ ان کے پروگرامس کو اینالائز کریں تو دیر از اوور آل 1 سیٹ فار بلوچستان اینڈ 1 سیٹ فار گوادر. تو ٹوٹل اگر آپ سارے پروگرامز ملا کر آپ ان کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس دیکھ لیں وہ اراؤنڈ 58 بن جاتی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 26 ہے. ڈگری پروگرامس ہمارے پاس ٹوٹل 62 ہے اینڈ انرولڈ اسٹوڈنٹس یوزلی اراؤنڈ 16,734 ہوتے ہیں اینڈ فیکلٹی ہمارے پاس 570. سو بیسکلی ہمارے پاس یہاں پر جو ایڈمیشن کرائٹیریا دیٹ از بیسڈ آن میرٹ. سب سے پہلے آپ کے میرٹ کے حساب سے آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. جو میرٹ ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے 50% آپ کی پریویس اکیڈیمک ریزلٹس پہ اور 50% آپ کا انٹری ٹیسٹ. اور ہر پروگرام کے لیے آپ کا پاس انٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا. یوزلی ہمارے پاس جیسے سائنس کی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس جو فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ہمارے پاس زوالوجی, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس یہ سب ہے, ان کے لیے یوزلی ہمارے پاس ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ. لیکن وہ آپ کو پھر آپ ویب سائٹ سے ڈبل چیک کرتے ہو کہ آپ کا اس پرٹیکولر پروگرام کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ہے یا نہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو میرٹ ہوتا ہے اس کے بیسس پہ آپ کا اوور آل. ہمارے پاس اوپن میرٹ سیٹس کے علاوہ اگر آپ کوٹا اور ریزرو سسٹم کو دیکھو تو کوٹاز بیسکلی ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈفرنٹ فیکٹرز کے اوپر, ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر انہوں نے کوٹا بنایا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے پاس کوٹا بن سکتا ہے اسپورٹس پہ, یا کسی کوئی فار ایگزامپل بندہ معذور ہے, یا پھر فار ایگزامپل کوئی بندہ یونیورسٹی کے کسی امپلائی کا بچہ ہے, یا بلوچستان سے ہو یا گوادر سے ہو یا کسی مائنورٹی ریجن سے ہو. تو اب اس کو وہ یوزلی ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن ہاؤ ایور اس پرٹیکولر یونیورسٹی کو اگر آپ دیکھو تو جو نمبر آف سیٹس ہیں بلوچستان کے لیے وہ صرف 1% ہے. اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ گوادر کے لیے دیکھو تو گوادر کے لیے 2% سیٹس ہیں بیسڈ آن دیئر کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس جو ریزرو سیٹس ہیں بیسڈ آن کوٹا, وہ ہمارے پاس اگر کوئی انٹری ٹیسٹ انوالوڈ ہے تو تب یہ ریزرویشن آف کوٹا سیٹس اپلیکیبل نہیں ہوتی. تو فار ایگزامپل اگر کوئی آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے تو اس کیس کے اندر آپ لوگ کوٹا سسٹم کے حساب سے ریزرو سیٹس کو آپ نہیں دیکھیں گے بیکاز وہ پھر اپلائی ہی نہیں ہوتی. ہمارے پاس اسکالرشپس جو ہوتی ہیں وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیڈ بیس اسکالرشپ اور ایک ہوتی ہے میرٹ بیس اسکالرشپ. جو نیڈ بیس اسکالرشپ ہے وہ آپ کی انٹائرلی فائنینشیل کریڈیبلٹی کو دیکھ کے دی جاتی ہے. تو آپ کو جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ آن لائن آپ کو بتا دیتے ہیں, تو آپ نے وہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرتے ہیں اینڈ دین کرنے ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ اس کے حساب سے آپ کو اسکالرشپ گرانٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہے وہ انٹائرلی آپ کا میرٹ پہ بیسڈ ہے. میرٹ میں نے آپ کو بھی پریویسلی بتایا تھا کہ 50% پریویس اکیڈیمکس اینڈ 50% آپ کا انٹری ٹیسٹ سے بنتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کبھی کبھار ہمارے پاس جو بورڈ ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس کر دیتی ہیں سرٹن اسکالرشپس, تو اس کے لیے آپ کو ریگولرلی چیک کرنا چاہیے. جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ریگولرلی چیک کرنا چاہیے. فار ایگزامپل 2022 کے اندر انہوں نے اسپیشلی گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسکالرشپ انٹروڈیوس کی تھی.